کہ اس وقت کچھ چینلز ہیں جو علماء کو آپس میں بٹھاتے ہیں، ایک دیوبندی، ایک وہابی، ایک بریلوی اور ایک شیعہ، اور پری پلان انہیں لڑاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا تھم نیل لگاتے ہیں کہ دیوبندی مولوی کی وہابی مولوی کے ساتھ بحث ہو گئی، شیعہ مولوی کے ساتھ بحث ہو گئی۔ بالکل غلط ہے۔ اس میں جو علماء جاتے ہیں انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی مطلب ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو لڑوا کر کوئی ریٹنگ حاصل کرے۔ اس کی وجہ سے علماء کی ان لڑائیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت نیگیٹو میسج جا رہا ہے۔ ایسا ہی ابھی کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، یعنی آج بھیجا، کل کا کلپ بھیجا، سحری کا تھا یا افطاری کا تھا۔ اس میں ایک بندہ ہے ساحل ادیم کر کے، اور ایک اہل حدیث کے کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں لڑ پڑے۔ اور نتیجہ کہاں پر نکلا؟ ایک نے بول دیا کہ تمہارے نزدیک گدھا حلال ہے، جو گدھے کو حلال کہے وہ خود گدھا ہے۔ اچھا، یہ مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اور وہ جو ساحل ادیم ہے اس نے کسی موقع پہ گدھے کی حلت اور حرمت، وہ جو حدیث خیبر ہے اور وہ جو آئلی گدھا ہے، گھریلو گدھا ہے اور جنگلی گدھا ہے، اس کی تفریق کے اوپر بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے گالی بک رہے ہیں۔ اب یہ کہاں پر چل رہا ہے؟ مین اسٹریم میڈیا پہ۔ ایک تو یہ سوچیں کہ اس وقت امت کس مقام پر ہے اور آپ نے بحثیں کیا اٹھائی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب جو ساحل ادیم ٹائپ لوگ ہیں نا، ان کے سامنے ان لوگوں کو عموماً بٹھا دیا جاتا ہے جنہیں میڈیا پہ آنے کا شوق ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا علم نہیں رکھتے، اتنا مقام نہیں رکھتے، یہ لڑ پڑتے ہیں، وہ غالب آ جاتا ہے، چینل کو ریٹنگ مل جاتی ہے۔ اب چرب زبان انسان، چرب زبانی وہ کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، چینل جو ہے نا، اس کا کام ہی اپنا مال بیچنا ہے۔ میں چینل کو نہیں بولوں گا، چینل تو وہ کام کرے گا جس سے ریٹنگ آئے۔ تو جہاں پہ علماء کو لڑواتے ہیں یا علماء کا اختلاف کرواتے ہیں، وہ چینل کا پروگرام اوپر جاتا ہے، تو چینل تو یہ کرے گا چونکہ چینل پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ ہماری قوم کا بھی ایک مسئلہ ہے، اصلاحی بات کوئی کرے گا نا، سیدھی سیدھی آپ کو بتائے گا، آپ کو نہیں سننی۔ آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے مولویوں کا جھگڑا چاہیے، آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے اختلافی بات چاہیے، آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ گھریلو جھگڑے آن اسکرین چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ چاہیے تو پھر اس معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، قبول کر لیجیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس پر سوچنا بنتا ہے کہ یہ جو مسلکی اختلافات کی بنیاد پر بات پر، اب کئی ایسے چینلز ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، میں گزشتہ کچھ سالوں سے مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں جا رہا۔ کچھ چینلز پر اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں پر ہوسٹ خاتون بیٹھی ہوئی، میں نہیں بیٹھتا خاتون کے ساتھ، نمبر 1۔ دوسرا، میں کچھ چینل پر اس لیے میں نے منع کیا ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ لڑائی کرواتے ہیں جان بوجھ کر، یعنی ان کی ریت یہی ہے کہ علماء کو آپس میں اختلافی مسائل میں لڑوا دیں اور پھر وہ ریٹنگ حاصل کریں۔ کچھ چینل سے تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا حسن گفتار کا، یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے، اور اس سے اتنا برا پیغام اور اتنا مطلب عجیب میسج جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو جاتے ہیں۔ اور میڈیا والوں کا دیکھیں، آپ کو میں حال بتاؤں، ایک بندہ ہے انجینئر علی مرزا، ایک بندہ ہے عبد القوی جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے۔ ان دونوں بندوں کو میڈیا نے اٹھایا، مین اسٹریم میڈیا نے۔ اچھا، پہلے انجینئر علی مرزا کو، جس نے انتہائی بد زبانی، بد کلامی، سارے مسالک کے علماء کی تصویریں شہرت کے لیے استعمال کی، کون سا اختلاف ہے وہ نہیں کیا، انتہائی گندی زبان۔ اب آ کے میڈیا کو سمجھ میں آیا تو اب اس کا پہلے کا بیان اور بعد کا بیان چلا رہے ہیں کہ پہلے یہ کہتا تھا اور اب یہ کہتا ہے، ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے اوپر میڈیا والے جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں اور پورے پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، مثال کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ایک اسٹیبلش نام ہے کہ واقعتاً ایک عالم ہے اور ان کی پوری زندگی ہے پیچھے اہل سنت میں، دیوبندیوں کے اندر مفتی تقی عثمانی، ٹھیک ہے، دیگر مسالک کے لوگ۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جو اچانک نکل کے سامنے نہیں آ گئے، انہوں نے دین کو یا اپنے مسلک کو یا اپنے ملک کو اپنی زندگی کے 50 سال دیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ جو سب سے اختلاف کرے اسے اٹھا کے بٹھا دے۔ اب وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، اس کے دھڑا دھڑ جو ہے وہ انٹرویوز کرتے رہے، آخر میں آ کے میڈیا نے اس کو ذلیل کیا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ غیر شرعی اور مطلب حرام اور انتہائی سوقیانہ باتیں کر رہا ہے، اس نے جو مطلب خواتین کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جسے بٹھا رہے ہیں وہ اس کرسی کا، اس منصب کا اہل ہے یا نہیں۔ آپ اس کے نام کے ساتھ اچھا کچھ اور نہیں ملتا نا، ایک لفظ ملا ہوا ہے، کیا ہے؟ اسلامک اسکالر۔
کسی کے نام کے آگے بھی ٹھیک ہے، اسلامی اسکالر لگا دیا، اب اسے جانے دیں. اب قوم کہاں پر جا کے رکے گی؟ آپ مجھے بتائیں، گدھا حلال ہے حرام ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کل پھر آپ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے اور ان چیزوں کو اختلافی طور پر لے کر آئیں گے. یہ رمضان ہے، اس کا ایک تقدس ہے، کچھ سیکھنا ہو تو ایک ٹھیک بات ہے نا. اب آپ کو تماشا لگانا ہے. اچھا، اسی طرح رمضان المبارک ہے، افطار کے بعد ڈانس چل رہا ہے جی، افطار کے بعد گانے چل رہے ہیں. کیا ہوا جی؟ روزہ تو ختم ہو گیا. او بھائی، روزہ ختم ہوا ہے، رمضان تو ختم نہیں ہوا. لیکن جو بڑا ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری ہے. جو علماء ہیں، پیغمبر کے وارث ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے سوال کیا جائے گا تمہاری ذمہ داری. ایک ویور ہے نا، وہ اپنی ویورشپ میں ذمہ دار، اس کو وہ ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے، سپلائی آئے گی. بالکل. اچھا، اسی طرح اصل مسئلہ یہیں پہ. ہاں، پھر نمبر 2 پر جو سپلائر ہے، پرووائڈر ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے. خالی ریٹنگ، پیسہ، اس کی وجہ سے چینلز کی ذمہ داری تو ختم نہیں ہو جائے گی نا حضور. ان کی بہت بڑی، ان کی کچھ ایتھکس ہیں، ان کے کچھ بائی لاز ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ پابند ہیں اور وہ اپنی پابندیوں کا خیال کرتے ہیں کیونکہ انسٹیٹیوشنز ان سے پھر سوال کرتے ہیں. بالکل. لہٰذا یہاں پہ بھی کچھ ایتھکس ہونی چاہیے، اور ہیں. ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے حوالے سے پراپر وے کے اندر اپنی سفارشات بنائی ہوئی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ میڈیا ابھی تک اس کو فالو نہیں کرتا. علماء کی بات کو صرف زیادہ سے زیادہ ایک مشورے کی حد تک سوسائٹی لیتی ہے، اس کے بعد نہیں. اچھا، پھر ان سب کے پیچھے ایک پارسا مجرم بیٹھا ہوا ہے. آپ کی بات روک کے بتا رہا ہوں، پتہ ہے اب اس پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ ابھی مجھے کسی نے کل ایک کلپ بھیجا، ایک چینل کے اوپر ایک مولوی کو بٹھایا ہوا ہے. اس کا سوال پتہ ہے اس سے کیا کیا جا رہا ہے؟ بابر اعظم کو کرکٹ ٹیم سے نکال دیا جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب تماشے کی آپ لوگ دین کو تماشا بنانا چاہ رہے ہو. یہ جو ہم اتنا مطلب بول رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ حرکتیں، وہ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، کیا تھا وہ، میٹر کے اوپر زمزم لکھ دو تو بل کم آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ، مطلب حد ہو گئی. ویور کے حوالے سے تھوڑا اور بولیں کہ ہمارا جو ویور ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے حضور. اس کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. لیکن ان سب کے پیچھے ایک پارسا مجرم بیٹھا ہے جس کے اپنے کنسرنز ہیں، اور وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اور وہ ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے. یعنی کوئی بھی ہو، گورنمنٹ، حاکم، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور قوم کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ اللہ رسول کی اطاعت میں حاکم کے مطیع و فرما بردار رہیں. اچھا، اسی طرح صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیے، وہی ایک سائیکل ہے. یہاں سے ڈیمانڈ جاتی ہے، وہاں سے سپلائی آتی ہے. کبھی یہاں سے ڈیمانڈ نہیں بھی جاتی، وہاں سے سپلائی غلط آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ سوچیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے.